بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خود ہی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا، مٹنے کو تو دنیا میں مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کی اور آگ سے میں مٹ نہیں سکتا۔ جب سے میری آج کی تقریر کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح تک کون جانتا تھا کہ تاریخ کے سینے پر جرأت اور عظمت کے قابل فراموش قصیدے درج ہونے کو ہیں؟ کسے معلوم تھا کہ اس سرزمین پاک و ہند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہیبت سے دہلنے والی تھی؟ اور کس نے تصور کیا تھا کہ اس مملکت خدا داد کی حفاظت کے لیے بچے، بوڑھے اور جوان اپنے سینوں سے ایسی دیوار تانے کھڑے تھے جو دشمن کی توپوں کے نشان پست کر کے رکھتے۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح ریڈیو پاکستان گونجتا ہے جس کی آواز میں صدر پاکستان محمد ایوب خان قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج رہی تھی۔ یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ہندوستانی فوج کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جب سے وطن کے غیور جوانوں نے اپنے سینے پر بارود باندھ کر بھارت کے 120 نیکوں کو دفن کر کے رکھ دیا۔ بھارت کے 5000 سے زائد فوجی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ یہ عظیم دن ہمیں شہیدوں کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ شہیدوں کے لہو کے ایک ایک قطرے مقروض ہے۔ دشمن یاد رکھے کہ مملکت خدا داد پاکستان کا ایک ایک ثبوت اپنے مادر وطن سے بے حد اور بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، مشعلے جان دیے ہم مقابل رہے، ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا، ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا، ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔